عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رجلا قال يا رسول الله أريد أن أسافر أوصني قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما ولى قال اللهم اطغ له البعد وهون عليه السفر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواه الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست کی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ سفر کا ہے، آپ مجھے کچھ وصیت اور نصیحت فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ اللہ کا خوف اختیار کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کا خوف اختیار کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوران سفر جب کسی بلندی پر آپ چڑھیں تو اللہ اکبر کہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو جو سفر پر جا رہا تھا دو باتوں کی نصیحت فرمائی۔ نمبر 1، سفر میں اللہ کا ڈر اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، چونکہ سفر میں گناہوں کے مواقع بسا اوقات سامنے آتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا۔ اور ظاہر ہے سفر میں نمازیں ہیں، بسا اوقات آدمی چھوڑ دیتا ہے، بعد میں پڑھ لوں گا، کہا نہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا اور گناہوں سے بچتے رہنا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب کسی بلندی پر چڑھو تو اللہ اکبر پڑھا کرو، تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ تو دو باتیں آپ نے ان سے کہی۔ پھر جب وہ جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دو دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے۔ کیا؟ اللہم اطغ لہ البعد وہون علیہ السفر، اے اللہ اس کی لمبی مسافت کو سمیٹ کر مختصر کر دے، اور اے اللہ اس کے سفر کو آسان کر دے۔ اب اندازہ کیجئے کتنے خوبصورت الفاظ، کتنے پیارے کلمات۔ اے اللہ اس کے سفر کی جو لمبی مسافت ہے اس کو سمیٹ کر مختصر کر دے۔ ظاہر ہے یہاں سے ایک آدمی دوسرے ملک جاتا ہے، دوسرے شہر جاتا ہے، تو یہ مسافت ہے، یہ مختصر تو نہیں ہوگی، اتنی ہی رہے گی، مگر اس کا سفر جلدی کٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کوئی ذریعہ بنا دے گا، ایسا اسے کوئی رفیق سفر عطا کر دے گا کہ اس کا سفر جلدی کٹ جائے گا، یا اللہ اس کو آرام اور نیند کا ایسا موقع دے دے گا کہ جیسے ہی وہ آرام سے فارغ ہوگا تو اپنی مطلوب جگہ پر پہنچا ہوا ہوگا، سفر کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ کیا ہے کہ جب کوئی آدمی سفر پر جائے تو اسے یہ دعا دینی چاہیے، اے اللہ اس کے سفر کی مسافت کو مختصر فرما دے، اور اے اللہ اس کے لیے سفر کو آسان فرما دے۔ ایک اور شخص آئے، اے اللہ کے رسول میں سفر کا ارادہ کرتا ہوں، فزودنی، زودنی کا مطلب کیا ہے؟ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سفر کا سامان فراہم کیجئے، زاد راہ دے دیجئے، سفر کا سامان فراہم کیجئے، زاد راہ دے دیجئے۔ سفر کے سامان سے مراد پیسے نہیں، سفر کے سامان سے مراد کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، سفر کے سامان سے مراد بستر بیگ مراد نہیں ہے، بلکہ سفر کے سامان سے مراد یہ ہے کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسے دعائیں دے کر رخصت فرمائیں
کہ جو دعائیں سفر میں مجھے کام آ جائیں، جو دعائیں سفر میں مجھے کیا آ جائیں، کام آ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ آپ نے فرمایا زودک اللہ التقوی، اللہ تبارک تعالی تقوی کو تمہارا زاد راہ بنا دے، یعنی اللہ اس سفر میں تمہیں تقوی کی دولت عطا فرمائے کہ تم گناہوں سے بچ کر سفر کرو۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا سائل نے زدنی، اے پیارے اور دیجئے مجھے، اور سفر کا سامان دیجئے۔ آپ نے فرمایا وغفر ذنبک، اے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول اور دیجئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اور دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ، اے اللہ یہ جہاں پر بھی جائے اے اللہ اس کو خیر اور بھلائی عطا فرمانا۔ کبھی ہم نے اپنے مسافروں کو یہ دعائیں دی؟ ایئرپورٹ بھی چھوڑنے چلے جاتے ہیں، اسٹیشن بھی چھوڑنے چلے جاتے ہیں، بس اسٹینڈ بھی چھوڑنے چلے جاتے ہیں، مگر کاش پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا تو کوئی واقعہ آیا ہوگا نا کہ آپ نے بھی کسی کو سفر میں روانہ کیا ہوگا، آپ نے بھی تو کسی کو رخصت کیا ہوگا۔ بھائی جو رخصت کرنے کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس سے زیادہ اچھا طریقہ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ اپنائیں نا، کیوں نہ ہم اپنائیں اس طریقے کو؟ جب یہ طریقے ہم اپنا کر اپنے بھائیوں کو، اپنے معصوم بچوں کو اور اپنے محبوب اور پیاروں کو جب ہم رخصت کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہوگا اور اس حدیث کی برکت سے ان کا سفر آسان گزرے گا، اور اس حدیث اور سنت کی برکت سے سفر میں وہ گناہوں سے بچا رہے گا، اور سفر میں ہر طرح کی صعوبتوں اور مشکلات سے وہ بچا رہے گا، اور سفر میں اللہ اسے ہر طرح کی خیریں عطا فرمائے گا۔ تو اس میں کیا دعا فرمائی؟ پہلے میں تو دو دعائیں، کیا کرنا؟ نمبر 1 تقوی کا خیال رکھنا، نمبر 2 بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر بولنا۔ دوسری حدیث میں کیا ارشاد فرمایا کہ بھائی اے اللہ اسے تقوی عطا فرما، نمبر 2 اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، نمبر 3 اے اللہ اس کے لیے خیر کو آسان فرما، جہاں جہاں جائے اس کے لیے خیروں کو مقدر فرما۔ اب ایک اور دعا پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کو رخصت کرتے، یہ تو وہ ہے کہ آنے والے نے پوچھا کہ میں جا رہا ہوں، آپ مجھے کچھ بتائیں، اور اب آنے والی حدیث کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از خود کسی کو رخصت فرماتے، دروازے تک جاتے، اپنے گھر سے نکل کر باہر تک جاتے، اور جناب اپنی آبادی سے نکل کر آگے تک رخصت کرنے کے لیے جاتے۔ مشایعت، مہمان کے ساتھ چلنا، مسافر کے ساتھ چلنا، ایسا بھی ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشایعت فرمائی۔ مشایعت کا مطلب کیا ہے؟ مسافر کے ساتھ چند قدم چلنا۔ آپ کتنے قدم چلے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تو سواری پر سوار، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں۔ نصیحتیں کرتے 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 آگے تک لے گئے، جہاں سے مدینے کی آبادی، یعنی جب بھی کوئی آدمی مدینے میں کسی کو رخصت کرنے جاتا تھا تو وہ دور کی جگہ تھی، وہاں سے واپس آتے تھے۔ تو وہاں جب گئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت فرمایا، آپ نے معاذ کو دیکھا، معاذ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے فرمایا معاذ شاید آئندہ سال، شاید جب تو واپس آئے مدینہ میں تو مجھے نہ پائے، شاید میری
خبر سے تیرا بچہ۔ حضرت معاذ رو پڑے، پھوٹ کے اتنے روئے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی دیکھا نہ گیا۔ کہا معاذ بات سن، جو آدمی میری پیروی کرے گا، جو آدمی میرے طریقے پر چلے گا، جو آدمی میری سنت پر چلے گا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے وہ میرے ساتھ، مگر جو میرے طریقے پر نہیں چلے گا وہ مدینہ میں رہ کر بھی میرے ساتھ نہیں۔ جو میرے لائے ہوئے دین پر نہیں چلے گا وہ مدینہ میں رہ کر بھی میرے ساتھ نہیں ہے وہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الوداع کرتے تھے کسی کو، اب یہ الفاظ سنیے، کیا خوبصورت الفاظ، کیا خوبصورت الفاظ، اس سے اچھے الفاظ ہو نہیں سکتے۔ استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بتاؤ، اللہ کے سپرد جو کر دیں گے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد جو ہو گیا اسے کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ میں تیرے دین کو بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں تیری امانت کو بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور میں تیرے اعمال کو بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تیری جان کو بھی اور تیرے دین کو بھی اور تیری امانت، تیرے پاس مال و متاع، سامان جو کچھ بھی ہے، اور تیرے اعمال، ان سب کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، تین الفاظ ہیں، یاد کر لو بھائی، یاد کر لو۔ استودع اللہ، اور نہیں یاد رہتے تو اپنی زبان میں تو کم از کم یاد کر لو، لکھ لو، ریکارڈ میں موجود ہوتے ہیں یہ بیانات، لکھ لو، اپنے پاس محفوظ کر لو۔ استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں تمہارے دین کو، تمہاری امانت کو اور تمہارے اعمال کو۔ پہلے والی دعائیں بھی ذہن میں رکھیں اور اب کی دعائیں بھی ذہن میں رکھیں، تو جب بھی اپنے کسی عزیز کو، پیارے کو رخصت کرنا ہو تو ان دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کریں۔ سب کریں گے انشاءاللہ، یاد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ